مینگو ڈے رزاق جھرنا کی پیپلز پارٹی جانب سے ہر سال برسی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس مرتبہ بلاول بھٹو کی جانب سے رزاق جھرنا کو خراج تحسین پیش کرنے کی چھوٹی سی خبر شائع ہوئی۔ جھرنا کو پیپلز پارٹی شہید کا درجہ دیتی ہے۔ رزاق جھرنا کو چودھری ظہور الہی کے قتل کیس میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں پھانسی دی گئی تھی۔ اس کی گرفتاری کی روداد بھی حیران کن ہے۔ یہ داستان ڈاکٹر غضنفر حفیظ نے چند سال قبل ایک تحریر میں بیان کی تھی جو کیمپ جیل میں ڈاکٹر تعینات تھے۔ چودھری ظہور الہی مولوی مشتاق حسین اور ایڈوکیٹ رحمان کے ساتھ بلٹ پروف گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔ گاڑی یا کار میں سفر کر رہے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مولوی مشتاق نے نواب احمد رضا خان قصوری کے قتل میں بھٹو کو سزائے موت سنائی اور سماعت کے دوران ان کا رویہ شدید تلخ و ترش بیان کیا جاتا ہے۔ چودھری ظہور الہی بھٹو کے مخالفین میں شامل اور ان کے دور میں انتقام کا نشانہ بھی بنتے رہے۔ کہا جاتا ہے چودھری ظہور الہی نے جنرل ضیاء الحق سے بھٹو صاحب کی پھانسی پر دستخط کرنے والا یادگار قلم تفویض کرنے کی درخواست کی تھی۔ الذوالافکار ان دنوں پاکستان میں دہشت گردی کے لیے اعلانیہ سرگرم تھی۔ جھرنا کا ٹارگٹ تو شاید مولوی مشتاق تھے، تاہم چودھری ظہور الہی اور ان کا ڈرائیور جاں بحق ہو گئے۔ چودھری صاحب عموماً ایگزیکٹو سیٹ پر بیٹھتے تھے۔ اس دن مولوی مشتاق کو عزت دینے کے لیے خود آگے بیٹھ گئے اور قاتل کا نشانہ بن گئے۔ مولوی مشتاق طبی موت سے ہمکنار ہوئے۔ ان کے جنازے کے دوران عجیب واقعہ اس وقت پیش آیا جب شہد کی مکھیاں جھپٹ پڑیں اور بھگدڑ مچ گئی۔ پی پی والے اسے معجزہ قرار دیتے ہیں۔ فریق ثانی کا موقف ہے کہ کسی نے چھتے پر روڑا مار دیا تھا۔ اب چودھری ظہور الہی کے قتل کی گرفتاری کی کہانی بھی ملاحظہ کیجیے۔ قاتل نے 9 عمر دوست کو بریف کیس دیا کہ وہ اس کی بہن کے گھر کراچی پہنچا دے۔ اسے کچھ اندازہ تھا کہ رزاق جھرنا کی حرکات مشکوک ہیں، اس لیے اس نے انکار کر دیا۔ رزاق کی دھمکی دینے پر وہ مان گیا اور ٹرین پر سوار ہو گیا۔ جب صبح کے وقت ساہیوال اسٹیشن پہنچا تو اخبار میں خبر پڑی کہ چودھری ظہور الہی قتل کر دیے گئے۔ اس کو یقین ہو گیا کہ یہ کارروائی اس کے دوست رزاق کی ہے۔ وہ ساہیوال سے کراچی جانے کی بجائے لاہور واپس آ کے اس نے سوچا کہ بریف کیس کا کیا جائے، تو اس نے اس کو ایک گندے نالے میں پھینک دیا۔ وہ بریف کیس پریشانی کی وجہ سے زیادہ دور تک نہ پھینک سکا اور نالے کے کیچڑ میں گر گیا۔ تھوڑی دیر میں لوگ بریف کیس کے نزدیک اسے دیکھنے جمع ہو گئے۔ وہ بھی ہجوم خرد دیکھتا رہا۔ کسی نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ پولیس والے بریف کیس کو اٹھا کر تھانے لے گئے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ کہانی مجھے جیل میں اس شخص نے سنائی جس نے بریف کیس پھینکا تھا۔ اسے ہرگز معلوم نہ تھا اس میں کیا ہے۔ اسے کھولنے پر کلاشنکوف اور کچھ وزٹنگ کارڈ برآمد ہوئے جن سے تفتیش کے دوران وہ رزاق تک پہنچے۔ رزاق نے اپنے دوستوں کو کہانی بتائی کہ اس نے گاڑی پر برسٹ مارا۔ بلٹ پروف ہونے کے باعث گاڑی کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ڈرائیور نے گھبرا کر شیشہ نیچے کر دیا اور جھانکا کہ کیا ہوا ہے۔ رزاق نے ایک گرینیڈ شیشہ نیچے ہوتے ہی اندر پھینک دیا۔ اس حملے میں ایڈوکیٹ رحمان بالکل محفوظ رہے جبکہ مولوی مشتاق کافی زخمی ہوئے۔ اس مقدمے میں مرتضیٰ بھٹو شریک ملزم تھا۔ ایک وقت آیا جب الذوالافکار کے خالق مرتضیٰ بھٹو اپنی ہمشیرہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کے دوران ہولناک طریقے سے قتل کر دیے گئے۔ مرتضیٰ بھٹو نے جنرل ضیاء الحق کا طیارہ تباہ ہونے کے فوری بعد اسے الذوالافکار کی کارروائی قرار دیا تھا، مگر وہ اپنے اس دعوے پر قائم نہ رہے۔ چند روز قبل 17 اگست 2020 کو توشہ خانہ ریفرنس میں احتساب عدالت میں زرداری صاحب کی پیشی پر ادھم و ازدحام سے بچنے کے لیے سیکورٹی سخت تھی۔ پی کے کارکن اور لیڈر شاید گھروں سے نکلے لیکن عدالت نہ پہنچ سکے۔ اس پر بلاول شدید برہم نظر آیا اور میڈیا ٹاک میں کہا کہ آج مینگو ڈے بھی ہے اور ضیاء الحق اسی روز کریش ہوئے تھے۔ اس طنز کو کوئی صفاقانہ اور کوئی بلاول کی طفلانہ ذہنیت کا شاخسانہ قرار دیتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق 17 اگست 1988 کو بہاولپور سے پاک فضائیہ کے C-130 ہرکولس طیارے میں واپسی پر اڑان بھرتے ہی گرنے سے 30 سے زائد سواروں سمیت ریت اور خون میں مل گئے تھے۔
ان میں DGISI کے طور پر افغانستان میں روسی ٹینکوں توپوں سمیت روسیوں کا قبرستان بنانے کا کریڈٹ رکھنے والے جنرل اختر عبدالرحمان، جو شہادت کے وقت جوائنٹ سروسز چیف تھے، بھی شامل تھے۔ امریکی سفیر اور امریکی مہمان بریگیڈیئر جنرل بھی اس حادثے میں مارے گئے۔ 2 درجن سے زائد پاک فوج کے اعلیٰ افسران کریش میں شہید ہوئے۔ کہا جاتا ہے بہاولپور سے جہاز میں آموں کی پیٹیاں بھی رکھوائی گئی تھیں۔ ان میں بارود ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ ملک کا سربراہ ایک حادثے میں مارا جائے تو کہرام تو مچنا ہی تھا۔ اس پر ایک عرصے سے زیر اتاب پیپلز پارٹی کے لیڈروں نے سکھ کا سانس لیا۔ ان میں سے کئی قید کاٹ رہے تھے، کئی جلا وطنی کی اذیت میں تھے اور کئی کوڑوں کی ٹیسوں کو سہلا رہے تھے۔ ملک میں افسردگی کی فضا کے ساتھ ساتھ جنرل ضیاء کے مخالفین دبے لفظوں خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ PTV کے نیوز کاسٹر اظہر لودھی اگلے روز جنرل ضیاء کی تدفین کی براہ راست صورتحال بتاتے ہوئے رو ہی نہیں رہے تھے، بیان بھی کر رہے تھے۔ پھر جب بے-نظیر بھٹو جنرل ضیاء کی شہادت کے چند ماہ بعد حکومت میں آئیں تو رات کو خبر نامے میں اظہر لودھی ہی خبر پڑھ رہے تھے۔ ان سے بے-نظیر بھٹو کی حلف برداری کی خبر دوبارہ پڑھوائی گئی۔ اس کے ساتھ ہی جنرل ضیاء الحق خود ان کا دور اقتدار تاریخ کا حصہ بن گیا۔ تاہم ان کے خیر خواہ ان کی یادوں کے چراغ جلاتے رہے۔ ان میں میاں نواز شریف سر فہرست تھے۔ میاں صاحب کئی سال تک جنرل ضیاء الحق کے مشن کی تکمیل کا عزم نجی محفلوں اور بڑے بڑے اجتماعات میں فخریہ دہراتے رہے۔ جنرل صاحب نے نواز شریف کو اپنی عمر لگنے کی دعا دی تھی۔ وہ نواز شریف کو گمنامی سے شہرت کی بلندیوں تک لے گئے۔ ایک نواز شریف ہی نہیں، بہت سے اور لوگوں کا مستقبل بھی جنرل ضیاء الحق کی نوازشات و مراد سے روشن ہوا۔ راجہ ظفر الحق کو ضیاء الحق سے زیادہ قربت کا اعزاز حاصل تھا۔ وہ اب معلوم نہیں وہ اسے اعزاز سمجھتے ہیں یا میاں نواز شریف کی طرح لاتعلق ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاہم خواجہ آصف جنرل ضیاء کا ساتھ دینے پر اپنے والد کے فیصلے کو غلط قرار دیتے ہیں۔ خواجہ صفدر کو ضیاء الحق نے مجلس شورا کا چیئرمین بنایا تھا۔ 1986 کے غیر جماعتی انتخابات کے بعد خواجہ صفدر کو اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے فوجی حکومت کی طرف سے نامزد کیا گیا۔ ان کے مقابل سید فخر امام آئے، جن کی کامیابی کے امکانات معدوم تھے، مگر ووٹوں میں حیران کن طور پر سید فخر امام کو برتری حاصل ہو گئی۔ مگر کچھ ہی عرصہ بعد فخر امام کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لا کر حامد ناصر چٹھا کو اسپیکر منتخب کرایا گیا۔ راجہ ظفر کو ضیاء کا اوپننگ بیٹسمین کہا جاتا ہے۔ 1996 میں صدر فاروق لوگاری نے بے نظیر بھٹو شہید کی حکومت کا خاتمہ کیا تو بے نظیر ان کے بارے اپنے جذبات کی شدت کا اظہار، ان کی وابستگی ضیاء الحق کے سیاسی وارثوں سے ملاتے ہوئے انہیں فاروق الحق کہا کرتی تھیں۔ احسن اقبال کی والدہ محترمہ آپا نثار فاطمہ بھی جنرل ضیاء الحق کے ساتھیوں میں شامل تھیں۔ شاہد خاقان عباسی کے والد خاقان عباسی اوجری کیمپ میں اسلحہ کا ڈپو پھٹنے سے آوارہ راکٹ کار سے ٹکرا کر شہید ہو گئے تھے۔ جنرل ضیاء الحق کی اپنی ہی قائم کردہ حکومت ان کی نظروں سے جلد ہی اپنا وقار کھو بیٹھی۔ محمد خان جنیجو ایک شریف وزیر اعظم تھے، شاید مخالفت سے بھی دور تھے۔ محمد خان جنیجو ایک شریف وزیر اعظم تھے، شاید منافقت سے بھی دور تھے۔ کئی معاملات میں خصوصی طور پر افغان پالیسی پر ان کے صدر ضیاء سے اختلافات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ گئے تھے۔ معاہدہ جنیوا محمد خان جنیجو کی مرضی کے مطابق ہوا، جس کی ضیاء الحق حمایت نہیں کرتے تھے۔ محمد خان جنیجو کی کابینہ کے وزیر داخلہ نسیم احمد اہیر کو فوج کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا، جس کا اظہار وہ خود بھی کرتے ہیں۔ جنیجو صاحب فلپائن کے دورے پر تھے۔ صدر کو ری
ایکنو نے ملاقات میں ان سے اپنی مشکلات کے حل کے راستے میں فوج کو رکاوٹ قرار دیا تو جنیجو صاحب نے پاک فوج کے جرنیلوں کے بارے میں بھی ایسا ہی کچھ کہہ دیا۔ نسیم آہر کہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بھی اس دورے پر ساتھ تھے۔ انہوں نے یہ روداد وہیں سے فون کے ذریعے ضیاء الحق تک پہنچا دی، جس کے بعد محمد خان جنیجو کے پاکستان پہنچنے تک ان کی رخصتی کا پلان تیار کر لیا گیا تھا۔ شکریہ۔